تو آپ کی سیاسی اسٹریٹجی ہے نا جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ گیپس بتائے ہیں کہ یہ گیپس نظر آ رہے ہیں جو قانونی اسٹریٹجی اس میں بھی گیپس ہیں. اس لیے کل عمران خان صاحب نے جب بات کی صحافیوں سے جو اپنے پارٹی والوں سے ملے انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے شخصیت کے اوپر اعتراض ہے انہیں کہ وہ بینچ پہ نہ بیٹھے. اور مجھے یاد ہے کہ جس دن تحریک انصاف کا کیس پیش ہونا تھا ایک دن پہلے آپ میرے شو پہ تھے, آپ نے کہا تھا کہ ہم اعتراض کرنے جا رہے ہیں, لیکن اعتراض اگلے دن نہیں کیا گیا قاضی صاحب کا. صبح نیاز اللہ نیازی صاحب نے اعتراض کیا, تھوڑی دیر بعد آپ ہی کے پارٹی کے اکرم راجہ صاحب نے کہا اعتراض نہیں ہے. کنفیوژن, لیک آف کوارڈینیشن, اعتراض ہے اعتراض نہیں ہے, کیا پوزیشن؟ ہماری پولیٹیکل جو کمپوننٹ آف دا پارٹی ہے یہ پہلے دن سے ہم نے کہا ہوا ہے انکلوڈنگ می کہ جی ان لوگوں سے, ان ججز سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. اس میں دو لوگ تھے, ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور ایک چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ ہماری کنٹینشن رہی ہے اور ہم اس کو پریس کرتے آئے ہیں. ہماری لیگل ٹیم کی یہ تھی کہ جی کیونکہ اب کیسز لگے ہوئے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ ان کو ہم کیسز سننے دیں اور اس کے بعد ہمیں الٹیمیٹلی ریلیف جوڈیشری سے ہی ملنا ہے. اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے کیسز ٹھیک ہیں رائٹ کے اوپر ہم اس لیے یہ مجبور ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی نہیں ہوا, ویسے نہیں ہوا. اور اب چونکہ یہ کیس ہمارے لیے پیوٹل امپورٹنس کا حامی ہے جو ریزروڈ سیٹس کا کیسز ہے, تو اس لیے جو پریشر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے بہت بڑا ہے. میں نے بھی اس سلسلے میں اسٹیٹمنٹس 3-4 دفعہ دی ہے, کل بھی میں نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. اب خان صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ, اور خان صاحب کی کنٹینشن بہت دیر سے یہی رہی ہوئی ہے, لیکن ایک پولیٹیکل جو کنٹینشن تھی, پولیٹیکل اسٹریٹجی جو تھی, جو ہماری پولیٹیکل ٹیم نے لیگل ٹیم نے جو بنائی ہوئی تھی وہ ذرا اس کے ساتھ ویریئنس تھی, ایٹ ویریئنس تھی. خان صاحب نے کل کھل کے کہا, آپ نے دیکھا ہوگا کل کھل کے کہا پہلی مرتبہ انہوں نے, نہیں پہلے بھی کہتے رہے, لیکن لیگل ٹیم نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ کرنا مناسب نہیں ہوگا. انہوں نے اس پہ اگری کیا کہ مشورہ مناسب, لازمی بات ہے ان کی اگریمنٹ کے ساتھ ہی جاتا ہے. لیکن کل انہوں نے پھر ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اولن تو چاہیے ان کو کہ وہ ریزائن کریں, اگر وہ نہیں کرتے تو کم از کم ہمارے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں. اور نیاز اللہ نیازی صاحب جن کا ذکر آپ نے کیا, انہوں نے کھل کے بات کی ہے, لیکن انہوں نے جب اس دن اعتراض کیا تو اس کو فوراً اس وقت لگتا ہے کہ تمام قانونی ٹیم کو پتہ نہیں تھا یا آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں تھے. ایک وکیل نے کہا کہ ہمیں اعتراض ہے, دوسرے نے کہا نہیں اعتراض. تب تک کیا کہیں کہ کوارڈینیشن نہیں تھی, جب بہت سارے کیسز ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی. مطلب نہیں, کیاس نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے پولیٹیکل ٹیم از ویری کلیئر. پولیٹیکل جو ہماری کمپوننٹ ہے بہت, ان کو پتہ ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ جی لوگوں نے انصاف نہیں دینا, سو ہم چاہتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں. اب ونس اگین دا بال از ان دا پولیٹیکل کورٹس ٹیم, اور چونکہ لیگل کورٹ, اب لیگل ٹیم چونکہ ایکچولی کیسز وہ فائٹ کر رہی ہے تو اس لیے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھیے 4 کیسز میں سے 3 میں ہم نے آپ کو ریلیف دلوا دیا ہے, اب چوتھا کیس ہے ایک عدت کا, اس کو ختم ہو جانے. لاہور ہائی کورٹ کی بات ہے نا, ان کیسز میں ریلیف مل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں, لیکن سپریم کورٹ سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. بلکہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے خلاف جو امپریشنز ہیں ان کو پرپیچویٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن. سو اب کیا, بیکاز اب تو آپ نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, اب یہ جارحانہ ہوگی. سلمان اکرم راجہ صاحب کہیں گے جا کر کے ہمیں اعتراض ہے, حامد خان صاحب کہیں گے ہمیں اعتراض ہے, یہ آپ کی کور لیگل ٹیم ہے. وہ یہ ڈیلیبریشنز ان کی وہ کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے ایک کیس کے لیے, خاص کر ود ریگارڈ ٹو دس کیس وچ از اباؤٹ ریزرو سیٹس, کہ جی اس کے اوپر ہم نے اعتراض کرنا یا نہیں کرنا, یا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد تو فرینکلی اب انہوں چونکہ کیسز فائٹ انہوں نے جا کے کرنے ہیں اور انہوں نے ہی ریزلٹس ہمیں دینے ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو اسرٹ کریں, کیونکہ ان تینوں کی پرنسپل پوزیشن ہے کہ وہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے. میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں, اور وہی آپ کے وکلاء ہیں تمام ان بڑے کیسز کے اندر. سو اب کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جا کر اعتراض اٹھا دیں بینچ کے اوپر؟ کوشش ہماری پولیٹیکل سائڈ کی یہی ہے کہ جی وہ کریں, کم از کم کانفیڈنس. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کریں گے, ہم یہ بھی جانتے ہیں, لیکن کم از کم چاہیے کہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ جا کے یہ وائس کرے کہ جی ہمیں آپ میں ٹرسٹ نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں. ان اسپائٹ آف دیٹ اگر یہ ہوا تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ قاضی صاحب نے اپنے آپ کو علیحدہ کریں. آپ نے کہا کہ آپ کو تحریک انصاف کے بین ہونے کا خدشہ ہے, آپ کی جماعت کے باقی لوگ آپ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے, عمر ایوب صاحب نہیں کرتے ہیں, میں نے باقیوں کی گفتگو بھی سنی ہے, یہ آپ کی پرسنل رائے ہے یا آپ کو؟ نہیں, دیکھیے میں نے صرف یہ کہا تھا جی کہ جو کوشش ہو رہی ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہا گیا. میں نے یہ کہا جی کہ جو یہ پہلے بھی بات آئی تھی, آپ کو یاد ہے کہ جی پنجاب کیبنٹ نے یہ کہا تھا جی کہ ہمارے خان صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. ابھی 3-4 دن پہلے بات ہوئی تھی, تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی اس کی خدشہ ہے کہ
کوشش ہو رہی ہے اس میں، وہ کوشش جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دیا گیا، اور وہ خدشہ ہے، یہ میں نے اپنا ظاہر کیا تھا، خدشے کا تو تمام سب کو پتہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بین کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، اس کے پیچھے بہت عوام ہے، بہت دنیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس وقت آپ کی اسٹرگل بڑی ہے، آپ کی چیلنجز بہت زیادہ ہے، اگینسٹ سیاست بھی ہے، آپ کو اپنے کیسز بھی ڈیلی روزانہ کی بیسس کے اوپر آپ کا وہ چیلنج بھی ہے، لیکن سیاست بھی ہے، اور سیاست یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں ایک بجٹ پیش کیا گیا، ہوش ربا ٹیکسز لگائے گئے، تحریک انصاف کی مؤثر اپوزیشن نظر نہیں آئی. عوام پارٹی جمعہ 8 دن آج وہ لانچ آج ہوئے ہیں، پریس کانفرنس انہوں نے پہلے کی، اور بجٹ کو دو ڈالا انہوں نے. تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں وہ اپوزیشن نظر نہیں آئی. آپ نے ہمارے ایم این ایز کی تقریریں سنی ہیں فرام دا فلور آف دا پارلیمنٹ، اگر آپ سن لیتی تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ سوال آپ اس کو ریورٹ کر دیتی. آپ کا خیال ہے کہ انکریڈیبل سبسٹینٹیو اسپیچز جو ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. مزمل اسلم نے کے پی سے آ کے یہاں کے پی ہاؤس میں ایک پوری پریس کانفرنس کی تھی، جس میں 100 ڈیز کی پرفارمنس کے علاوہ انہوں نے بجٹ کو ڈائسیکٹ کیا اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ عوامی بجٹ نہیں ہے اور عوام کو کس طریقے سے یہ کرے گا. ہماری طرف سے اس ویک میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم ایک میجر ایونٹ کریں اس کے اوپر، بجٹ کے اوپر. اچھا، جاتے جاتے عوام پارٹی آج ایک نئی پارٹی لانچ ہوئی ہے، اور اوبویسلی وہ ایک اسپیس میں سے ایک شیئرڈ ایک آپ کا کلیکٹیو ووٹنگ پول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ آپ کے اوپوننٹ ہیں، پی ایم ایل این کا اوپوننٹ ہے، آپ کے ووٹ کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، پی ایم ایل این کے ووٹ کو ڈینٹ ڈال سکتے ہیں؟ ڈو یو کنسیڈر کہ بیسیکلی تو پی ایم ایل این کا بریک اوے گروپ ہے نا جی، اچھے لوگ ہیں، دے نائس پیپل. آئی تھنک اگر وہ اصولی سیاست کرنے کے مقصد سے مارکیٹ میں آئے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. اور اچھی بات ہے کہ وہ جو اسپانسرڈ جماعتیں ہیں تمام، جو کہ اسٹیبلشمنٹ اسپانسرڈ جماعتیں ہیں، وہ ختم ہو، اور اس ملک میں جینون یہ اسٹیبلشمنٹ اسپانسرڈ نہیں لگ رہی آپ کو؟ یہ آن دا فیس آف اٹ نہیں لگ رہی جی، آن دا فیس آف اٹ. لیکن اندر خانے کیا ہے فرینکلی وہ وقت بتا دے گا. لیکن دے آر گڈ پیپل، دے آر ویری ویل میننگ پیپل. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رؤوف حسن صاحب موجود تھے. بریک پر جانے